کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد قوامون نگہبان ہیں علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس وجہ سے کہ بعض پر بعض کو فضیلت ہے۔ بعض کو بعض سے مراد یہاں پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ایک اگزامپل تو یہی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرما دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ مہر کی صورت میں، نان و نفقے کی صورت میں، ذمہ داری کی صورت میں عورتوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اور نیک دامن عورتیں وہ ہیں، یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں ان عورتوں کی جو نیک سیرت ہوں اور فرما بردار ہوں، اور وہ عورتیں جن کی یہ صفات، یہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان خوبیوں والی عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ خوبیاں وہ ہماری بہنیں بھی مد نظر رکھیں کہ ان خوبیوں کو، ان جو ہے اوصاف کو اپنے اندر، ان اوصاف میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ کون کون سی خوبیاں؟ کہ فالصالحات، پاک دامن ہوں، نیک سیرت ہوں، قانتات، اپنے شوہروں کی اطاعت فرما برداری کرنے والی ہوں، حافظات للغیب، اور غیب کہتے ہیں جو چیز ظاہری سامنے موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ اپنی شوہروں کی، اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں کا، ان کے بستروں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنے کے حکم سے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حفاظت کرنے کا حکم فرمایا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں، یہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتیں تخافون جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، نشوزہن کس چیز کا؟ نافرمانی کا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ان کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، اور اگر وہ نرمی کے ساتھ نہیں سمجھتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ان سے ڈسٹینس کر دو، یعنی ان سے محبت سے جو بات کیا کرتے تھے اس محبت میں تھوڑی سی تلخی آ جائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وہ عورتیں جو نافرمان ہوں، اور اپنے بستروں کو ان کے بستروں سے الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتی کہ تم نے انہیں نرمی سے سمجھا لیا، اپنے بستروں کو ان سے الگ کر لیا، اس کے باوجود وہ اس نافرمانی میں اڑی ہوئی ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو، یعنی شوہروں کو یہ حکم فرما رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر انہیں مارو۔ یہ میرا یا کسی عالم دین کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب چونکہ یہ آیت اور یہ لفظ جب یہ لوگوں کے کانوں میں جائے گا تو فوراً ایسی تنظیمیں اور ایسی سو کالڈ این جی او جتنی ہوں گی وہ کھڑی ہوں گی، یہ کہ دیکھیں جی یہاں پر اسلام میں تو عورتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، ایک لفظ کو پکڑ کر کہ دیکھیں وَاضْرِبُوهُنَّ، ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام تو تعصب پسند ہے، تنگ نظر ہے، اسلام تو عورتوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اور یہ واضح صریح طور پر اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اس سے جو پہلے دو حکم گزرے کہ فَعِظُوهُنَّ، کہ انہیں نرمی سے سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ،
کہ نہیں سمجھتی تو ان سے کچھ دنوں کے لیے ڈسٹینس کر لو، اپنے بستروں سے الگ کر لو. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ عورت آپ کی ذمہ داری ہے اس کی اصلاح کرنے میں. ابھی سمجھاؤں گا آپ کو کس طرح کہ مرد کو جو فضیلت دی ہے ایسے ہی نہیں دے دی. یہ جو فضیلت ہے اس میں بھی مرد پر بھاری ذمہ داری ہے. یہ مردوں کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ذمہ داری مردوں پر عطا کی ہے، یہ ذمہ داری عطا کر کر اتنی بھاری ذمہ داری عطا کر دی مردوں پر کہ بروز قیامت اتنا ہی زیادہ ان سے سوال بھی ہوگا، اور اگر اچھا کریں گے تو اتنی جزا بھی ملے گی، اور اگر اس کی نافرمانی کی تو اس کی سزا بھی ملے گی. تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو اگر وہ نہیں آپ سے یعنی کہ کنٹرول میں نہیں آتی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، آپ کی بات ماننے لگیں، فرما بردار بن جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فلا تو نہ تبغوا تلاش کرو علیہن سبیلا، ان کے لیے سختی کے لیے کوئی راہ. یعنی کہ اگر وہ اپنی عادتوں سے پشیمان ہو کر، سدھر کر، تائب ہو کر آپ کی فرما برداری کرنے لگیں، آپ کی اطاعت گزاری کرنے لگیں اور اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیں، تو پھر مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی راہ سختی کی تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بالا ہے اور سب سے بڑا ہے. بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے. یہ مرد کو جو وقتی طور پر بڑائی دی ہے، اس سے وہ خدا اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ سمجھے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اختتام پر فرما دیا کہ حقیقی بڑائی کس کی ہے؟ اس وحدہ لا شریک کی ہے. وہی وحدہ لا شریک ہے. تو لہذا فرعون بننے کی کوشش نہ کرنا. یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر اس سے بہت سے لوگوں نے پھر اس بات کو بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ جی عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اب آئیے اس آیت کو تھوڑا اور مزید ڈیٹیل میں مختصر سے سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ذمہ داری دی. الرجال مردوں کی جمع ہے. قوامون کہتے ہیں نگہبانی کرنے کو، کسی بھی چیز کی ضروریات کو پورا کرنے کو. نگہبانی اور کسی چیز کی نگہبانی اور اس کی حفاظت کرنے والے کو، اور اس کی اصلاح اور اس کی درستگی کرنے والے کو عربی میں قوام کہتے ہیں. اب کتنی بھاری ذمہ داری ہے. کیا چیز؟ نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا. کسی چیز کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوئی؟ مرد پر ہوئی. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت کی حفاظت کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی درستگی کرنا، اس کو آسائش دینا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. ضروریات میں ہر چیز شامل ہے. گرمی سے بچانا، سردی سے بچانا، اچھے کپڑے پہنانا، ضروریات زندگی کے لیے اس کو چیزیں پرووائڈ کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، اس کی نگہبانی کرنا، دوسروں سے باہر کے حالات سے اس کی حفاظت کرنا. اگر وہ غلط راہ پر چل نکلی ہے تو اس کی اصلاح کرنا بڑی حکمت کے ساتھ، درستگی کے ساتھ اس کی اصلاح کرنا. اب یہ کوئی ہلکی ذمہ داری ہے؟ قطعاً ہلکی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کو ڈال کر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہی وجوہ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. اور ان کی مثال ایسی ہے کہ دنیاوی طور پر بھی دیکھ لیں، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، معاملہ فہمی کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے، مرد عورت سے طاقتور ہوتا ہے نہیں ہوتا. آج کے دور میں چلے بہت سی چیزیں نکل آئی ہیں کہ بہت سے وہ چل رہی ہیں کہ جی عورتوں کو مردوں کے برابر ہونا چاہیے. یہ جو نعرے لگاتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کس نے قائم کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے.
اور اس دنیا کو قائم کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ختم نبوت یعنی کہ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تا قیامت تک کس کی تعلیمات چلیں گی؟ قرآن کی تعلیمات چلیں گی۔ کس کے طریقے چلیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے چلیں گے۔ تو جب تک قرآن کی تعلیمات چلیں گی تو یہ آیت اس وقت تک یہاں پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیتی رہے گی، لیکن یہ فضیلت ایسے نہیں ہے بہت باری فضیلت ہے، جتنی فضیلت دی ہے اس سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اب وہاں پر یہ دیکھ لیجئے آج کل کی ہمارے ہاں کس طرح کے معاملات ہیں کہ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ نہیں سمجھتی تو فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اپنے بستروں کو ان سے الگ کر دو۔ محبت سے اگر باتیں کیا کرتے تھے تو ان کو کچھ وقت کے لیے، مستقل نہیں، کچھ وقت کے لیے، وہ بھی اس لیے کہ ان کی اصلاح درکار ہے، اپنی جسمانی اپنی جو ہے حوث کی راحت نہیں ہے، ان کی اصلاح درکار ہے، ان کی اصلاح تب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی تو ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر لو، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو ان کو مارو۔ اب یہ جو مارنے کا جہاں یہاں پر کانسیپٹ ہے تو ہمارے بہت سے لوگوں نے اس کو بھی غلط فہم میں لے لیا، اب عورت کی اصلاح کرنی ہے ان سے وہ مارو، تو یہاں پر کیا طریقے چلے آ رہے ہیں کہ گویا عورت نہیں ہوئی، کوئی جانور ہو گئی، اس کو لاتوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے مارا جا رہا ہے، اٹھا اٹھا کے دیواروں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ عورت ہے، عورت کو جہاں پر اگر مرد کو فضیلت عطا فرما دی، تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کی ایک فضیلت اگر آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تو دنیا کے تمام مردوں پر اس کی فضیلت کی برتری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہماری سب کی خواہش کیا ہے کہ اس دنیا سے جب ہم اس عالم میں منتقل ہوں اور حساب و کتاب کا عمل ہمارا ختم ہو جائے تو ہماری ایک ہی چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راحت والے گھر میں قیام جگہ عطا فرمانا، اور راحت والا گھر کون سا ہے؟ جنت کا ہے۔ سب کی خواہش ہے نا مسلمان کی کہ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں، تو جنت اللہ تبارک و تعالی نے کس کے پیروں کے قدموں میں رکھ دی؟ عورت کے رکھی نا۔ تو یہ کسی مرد کے ذمے میں یہ فضیلت آئی کہ وہ جگہ، وہ مقام کہ جہاں پر مرد ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ جانا، اور ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارا جو ہے حسن گمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین ہے، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز قیامت ہمارا حساب نہیں کرے گا، اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، کیونکہ حساب و کتاب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا تو یقین کیجئے کوئی شخص نہیں جو اس کے حساب و کتاب کو پورا کر دے۔ تو ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں مقام عطا فرما دے، کیوں کہ وہ دن بڑا کٹھن ہے۔ تو وہ جو مقام کی جہاں پر ہر مرد کی جانے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام ماں کے قدموں کے نیچے قائم کر دیا، اور ماں کون ہے؟ ایک عورت ہے، اور ایک تو یہ چیز ہے، اور عورت وہ چیز ہے کہ اس کے سبب بہت سے باپوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر دی، دینی ماحول میں پرورش کر دی، نیک صالح بنا دیا، تو یہ اس بات کی ضامن ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو ہے آپ کو یہ وہ دے دیا، ذمہ دے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ خوشخبری دے دی کہ اگر کسی نے اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کر دی اور ان کو ایک اچھا مسلمان اور پاک دامن اور اچھی ایک وفا شعار عورت بنا دیا، ایک نیک سیرت عورت بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی، کہ وہ باپ جو اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھی پرورش کرنے کے صلے میں جنت میں مقام عطا فرما دے گا۔ تو لہذا عورت سبب ہے مرد کے جنت میں جانے کا بھی، لیکن یہاں پر پھر تو میں بات کر رہا تھا وَضْرِبُوهُنَّ کہ بہت سے مرد ہمارے ایسے ہیں کہ عورتوں کو اپنی بیویوں کو اس طرح مارتے ہیں، اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بیویاں تو درکنار اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو جو ہے آگ لگا رہے ہیں، اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔
تو یہ مقام آج اس نہج پر پہنچ گئے. تو وہ جہلا جو بیویوں کو اپنی پاؤں کی جوتیاں سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ عورتوں کو نرمی سے سمجھانے کا. صنف نازک ہے، یا آپ کی اوپر والی پسلی سے تعمیر کی گئی ہے، اگر آپ نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں ذرا سی سختی کی تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس کو سنوارنا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں. تو وَضْرِبُوهُنَّ اس طرح مارنے کا حکم نہیں، کس طرح مارنے کا حکم ہے. آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر جو عورت کو مارنے کا حکم ہے، کس طرح مارنے کا حکم ہے کہ ہلکے ہاتھ سے. یہ انگلیاں ہیں نا، یہ انگلیوں کے پورے ہیں، ان سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا ہاتھ کا پورشن ہو گیا اور یہ ہاتھ کا پورشن ہو گیا. آپ اگر پورے ہاتھ سے ماریں گے اور صرف انگلیوں سے ماریں گے تو طاقت کس میں ہوگی؟ پورے ہاتھ میں ہوگی. انگلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی نازک ہیں. تو اس سے مارنے کا حکم ہے، اور وہ بھی آہستہ سے. اور دوسرے مقام پر یہ جو مسواک ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، لکڑی مسواک کی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک بالش، یہی سنت ہے، اس سے مارنے کا حکم ہے. اب یہ اس سے مارنا تو یہ ہوگا کہ یار یہ تو گویا یہ معنی یہ ہو گیا کہ اس سے کیا سمجھیں گی. لیکن وہ عورتیں کہ جو نیک سیرت ہوں گی، جو وقتی طور پر اگر کہیں سے بھٹک گئی ہوں گی کہیں، تو وہ اس طرح سی سختی سے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو جو آپ سے وفادار ہے اگر اپنے بستر سے الگ کر دیا اور 2 دن اگر اس سے اچھی طریقے سے بات نہیں کی، تو وہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر ہی بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی. وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی. تو آخری سٹیپ یہ بتا دیا کہ اگر نہیں سمجھتی تو پھر مارو، کہ اس طرح کہ اور خبردار عورتوں کو اگر مارنا ہے تو ان کے چہروں پر نہیں مارنا، ان کے نازک اعضاء پر نہیں مارنا، اس طرح کہ ان کو چوٹ لگے، بڑی آہستگی سے ان کو مارنا ہے، کیونکہ صنف نازک ہیں. بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور بہت سے لوگ اس آیت کو جب پڑھیں گے مطالعہ کر کے، جب اسلام پر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں اس طرح سختی ہے، تو وہ ڈیٹیل نہیں سمجھتے کہ کیوں. کیونکہ عورت کی حفاظت کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے، اس کی پرورش کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے. مرد کو اس لیے حاکمیت دے دی کہ اگر اس ملک پاکستان اسلامی ریاست کا اگر ایک سے زیادہ کوئی حاکم ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلامی ریاست کا امور صحیح طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا. نہیں، ایک حاکم ہونا چاہیے جو تمام کے تمام اداروں کو لے کر چلے، اس کی ذمہ داری سب پر ہو. اس کی جو ہے پاکستانی جو مملکت میں بسنے والوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس ملک کے سربراہ کی ہے. ان کی جان و مال کی حفاظت کس کی ہے؟ اس ملک کے سربراہ کی ہے. اور اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں، تو ان کو سزا دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس ملک کے سربراہ کی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھر کی جو ریاست تھی اس کو سنبھالنے کے لیے کسی کو تو حکمرانی دینی تھی، تو اس ریاست کی جو گھر کی جو ریاست تھی، اس کی حکمرانی مرد کو عطا فرما دی. کیوں؟ کہ مرد معاملہ شناس بھی ہوتا ہے، دور اندیش بھی ہوتا ہے، علمی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے وہ عورت پر زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو اس لیے مرد کو عورت پر ذمہ داری زیادہ عطا فرما دی، اور اس کو ریاست کی اس گھر کی ذمہ داری عطا فرما کے اس کو فضیلت عطا فرما دی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ان احکامات کا جو حکم فرما دیا کہ لوگ اس کو ذرا باریکی سے سمجھیں. ایسا نہیں ہو کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگ کہیں کہ عورت کو تو بڑی جو ہے اسلام کے اندر ایک کوئی چیز ہی نہیں سمجھا، اور کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھیں یہاں وَضْرِبُوهُنَّ عورت کو مارنے کا حکم ہے، تو لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے آپ اس کو جو ہے جانوروں کی طرح ماریں، گھر کی جوتی کی طرح، پیر کی جوتی کی طرح استعمال کریں. نہیں، بڑی جو ہے دانائی کے ساتھ عورت کا خیال رکھنا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور ہاں، اگر وہ راہ راست پر آ جائیں تو اب بھول جاؤ، اب ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی. یہاں پر مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ذرا سی بات پہ اپنی بیویوں سے جو ہے ناراض ہو جانا، ان سے جو ہے ان کو مارنا، ان کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھنا، اور اپنی نفسانی خواہشات یا اپنی دوسری دیگر خواہشات کے لیے اس کو انڈر پریشر میں لے کر آنا،
تو ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جہاں مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہیں بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔